اور آپ کے معمولات میں بات کریں گے سلام کے بارے میں، اجازت لینے کے حوالے سے، اسی طرح چھینک آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو آداب ہیں ان پر یہ بات ہوگی، اور اس طرح یہ ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اس حوالے سے کیا تھے۔ تو جیسے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بہترین اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے اور سلام کیا جائے ہر اس شخص پہ جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ تو سلام کا یہی طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سلام میں ابتدا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان سے کہا کہ جاؤ وہ فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان کو سلام کرو، اور اس کے بعد دیکھو سنو کہ وہ تمہیں اس کا جواب کیا دیتے ہیں، تو یہی تمہارے لیے سلام ہوگا اور تمہاری اولاد کے لیے یہی طریقہ کار ہوگا۔ تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا کہ السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ اور اسی طرح ان حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کی تاکید کی کہ کثرت سے سلام کیا کرو، اس طرح سلام کا یہ طریقہ اور سلام کرنے کا یہ انداز یہ پھیلتا چلا جائے پورے معاشرے میں، تاکہ امن و سلامتی کا دور دورہ ہو۔ اور اسی سے آپ نے فرماتے کہ اسی طرح تم آپس میں محبت کرو گے، اور تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ تو اس طرح یہ چیزیں ایک دوسرے پر ان کا دار و مدار ہے کہ ہم سلام کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں لائے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لائے ہیں کہ 3 وہ چیزیں ہیں جس نے اگر کسی نے جمع کر لی تو اس نے ایمان کو پا لیا، ایمان کو جمع کر لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے آدمی کو انصاف کرنا، یعنی اپنے بارے میں جو اعتدال کی راہ ہے اس کا خیال رکھنا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز قرار دی ہیں ان کا وہ خیال رکھے، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے دور رہے، اور جو حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے ان حقوق کو ادا کرتا رہے۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ بدل السلام للعالم، اور پورے جہانوں کے لیے سلام کو عام کرنا، سلام کو پیش کرنا۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے اسلام کا اصل وہ پیغام کہ سلام ہے، سلامتی ہے، امن ہے، سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور یہی حضرت عمار ابن یاسر کی اس بات میں آتا ہے کہ سب کے لیے سلامتی کا راستہ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی والانفاق من الاقتار، کے باوجود یہ کہ انسان کے پاس پیسہ اتنا نہ ہو لیکن اس کے باوجود خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اللہ پہ توکل کی نشانی ہے، اللہ پر ایمان کی نشانی ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے۔ تو وہ اس میں نہیں رہتا کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو کل کیا ہوگا، کل کہاں سے کھاؤں گا، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ پر یقین، توکل، اعتماد، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ ہمیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ملتے ہیں، اور امام بخاری ان کو اسی طرح لائے ہیں۔ آئیے سلام ہی کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو آپ ایک دفعہ گزرے، بچے کچھ کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو سلام کیا۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزرے، وہاں بھی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے ان کو اشارہ کیا اور سلام کیا۔ اور اس کو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم خواتین بیٹھی ہوئی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا تھا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام جب جمعے کے دن جمعے سے فارغ ہوتے تھے
تو اپنے راستے میں ایک بوڑھی خاتون تھیں، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، وہ ان کے لیے کھانا بناتی تھیں یا سبزیاں کچھ تیار کرتی تھیں، وہ ان کو کھلاتی تھیں، تو وہ صحابہ کرام وہاں پر جاتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ اس طرح خواتین، خاص طور پہ جو بوڑھی خواتین ہیں اور جو محرم خواتین ہیں، ان کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ کوئی خطرہ ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو کہ جس سے غلط تصور کیا جا سکتا ہے، وہاں پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے کہ صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہی فرمایا کہ جو چھوٹے ہیں ان کو وہ چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، جو گزرنے والا ہے وہ بیٹھے والوں کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ چلنے والوں کو سلام کرے، جو کم ہیں وہ زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو سلام کریں۔ اور اسی طرح آپ نے ایک اور روایت میں اس طرح آیا کہ جو چل رہا ہے وہ جو کھڑا ہے اس کو سلام کرے، اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ سوار جو ہے وہ چلنے والے پر اور چلنے والا ہے بیٹھنے والے پر، اور اس طرح سلام کرے، اور جو دونوں چل رہے ہیں آپس میں تو جو بھی شروع کر دے تو وہی افضل ہے، اسی کے لیے افضلیت ہے کہ اس نے پہلے سلام میں ابتدا کی۔ اور جیسے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب شخصیت ہے وہی ہے جو کہ سلام میں ابتدا کرتے ہیں، سلام میں ابتدا کرتے ہیں پہلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا، یہی آپ کا معمول تھا کہ اگر آپ کہیں پر آتے تھے کسی مجمع میں یا کسی مقام پر کہ جہاں لوگ موجود ہیں، تو وہاں سلام میں ابتدا کرتے تھے، اور جب رخصت ہوتے تب بھی سلام کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی جگہ پہ آ کے بیٹھے تو سلام کرے، اور جب اٹھے تو پھر سلام کرے۔ تو دوسرا جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے کہ جیسے کہ پہلے تم نے سلام کیا تھا اسی طرح آخر میں بھی سلام کرو۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی سے ملے تو اسے سلام کرے، اگر ان کے درمیان وہ چل رہے ہیں، اگر کوئی درخت آ جائے، دیوار آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، پھر وہ ملاقات ہو پھر سلام کر دے۔ اسی طرح پھر حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح ٹہلا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، تو اگر چلتے چلتے راستے میں کوئی درخت آ گیا، کوئی ٹیلا آ گیا، تو دائیں بائیں وہ تقسیم ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر جب ملتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ مسجد میں بھی جب داخل ہوتے تھے تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ تحیۃ المسجد کہ مسجد میں جب آدمی داخل ہو، جبکہ اس کا چاہے نماز کا وقت نہ بھی ہو تو اس وقت بھی اگر آتا ہے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو سلام کر لے۔ تو تحیۃ المسجد جو ہے وہ اہل مسجد سے پہلے ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، اور لوگوں کو سلام کرنا یہ ان کا حق ہے، تو اللہ کا حق جو ہے پہلے ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو بھی مسجد آئے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت ادا کرے اور پھر آ کر سلام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد پھر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو سلام کرتے اور آپ سے بات چیت کرتے تھے۔ تو جیسے کہ رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کوئی دیہاتی تھا، تو اس نے نماز پڑھی بہت ہی ہلکے انداز میں، ہلکی پھلکی نماز پڑھ کے، اور پھر وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کے کہا وعلیک فرجع، تم پر بھی سلامتی ہو، جاؤ لوٹو اور واپس جاؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی مسجد میں داخل ہو اور اگر وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے لیے 3 چیزیں ہیں اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ داخل ہو تو بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے تحیۃ المسجد اور پھر لوگوں کو سلام کرے۔ اور اسی طرح آپ کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب گھر میں آتے تھے، خاص طور پہ رات میں جب آتے تھے تو پھر ذرا آہستگی سے سلام کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اگر کوئی جاگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھیجی تھیں
کہ جس میں دودھ تھا اور جس کو لبن اور لبا بھی ہے، جو خاص طور پہ بچے کی پیدائش کے بعد والا دودھ ہوتا ہے وہ ہے، اور ایک ہرنی کا بچہ تھا، اور اسی طرح جو بعض ککڑیاں تھیں، کھیرا یا ککڑیاں، وہ آپ کو بھیجی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں اونچی جگہ پر کہیں تشریف فرما تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے سلام نہیں کیا اور نہ ہی اجازت مانگی، بغیر سلام بغیر اجازت کے میں چلا گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت لو، تو پھر تم یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سکھائی، اور یہی آپ کی تربیت کا انداز تھا کہ آپ صرف زبانی ہی نہیں، عملاً تربیت کیا کرتے تھے صحابہ کرام کی، کہ وہ یہ باتیں سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو بالکل دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ اس کے دائیں جانب یا بائیں جانب، اور پھر وہاں سے کہتے تھے کہ السلام علیکم السلام علیکم۔ تو ظاہر چھوٹے گھر ہوتے تھے، وہاں کوئی اتنے لمبے چوڑے کوئی محلات تو تھے نہیں، چھوٹے گھر تھے، تو جیسے ہی کوئی شخص دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتا تھا تو اندر آواز پہنچ جاتی تھی۔ تو وہ طریقہ ہے، اور آج کل کے دور میں بھی جب یہ چیزیں نہیں ہیں، اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، اور اب بڑے گھر ہیں، تو اس صورت میں کہیں کال بیل ہوتی ہے، کہیں پہ انٹرکام سسٹم لگا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس میں بھی انسان اس کے ذریعے سے وہ بلا سکتا ہے، پھر اجازت لے کر سلام کر کے اندر جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے سامنے آتا اس کو سلام کرتے تھے، اور اسی طرح جو کوئی شخص دور ہے، سفر پہ کوئی جا رہا ہے، تو اس کو سلام بھیجتے تھے، ان کو بھی سلام دینے میں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی کسی دور جگہ پہ ہے، جیسے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا سلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھجوایا تھا اور ان کو بتایا تھا، اس لیے کہ جسے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ تمہیں آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، تو آپ ان کے رب کا سلام پہنچا دیں، اور میری طرف سے بھی انہیں جبریل نے بھی کہا کہ میرا سلام بھی کہہ دیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی کہہ دیں، اور ان کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دیں۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا مقام ان کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سلام ان کو بھجوایا گیا۔ تو لہذا یہ بھی ایک سنت ہو گئی کہ اس طرح کسی کو بھی سلام بھجوایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یرا ما لا ارا، کہ ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، میں وہ نہیں دیکھ سکتی جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا پھر اس طرح وہ سلام کی یہ بات بھی ہو گئی ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سلام میں بھی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک اس کو مکمل کر کے کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ امام نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ 10، پھر وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب دیا اور کہا کہ 20، پھر وہ بھی بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب دیا اس کا اور پھر کہا کہ 30۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اس طرح ہر جملے پر 10 نیکیوں کا وعدہ کر لیا، بشارت دے دی کہ صرف السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، اور اس کے بعد ورحمۃ اللہ کا اضافہ پر 20 نیکیاں، وبرکاتہ کے اضافے پر 30 نیکیاں اس شخص کو مل جائیں گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نیکیوں کا بھی اضافہ فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
3 مرتبہ سلام کیا کرتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تھے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ ان سے پوری طرح سمجھ لی جائے، اور کہیں آتے تھے تو پھر 3 دفعہ ہی سلام کرتے تھے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس حالت میں ہو جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ کہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ دور ہیں ذرا، یا مجمع ہے نہیں سن پائیں گے، اپنی بات چیت میں مصروف ہیں، یا کوئی گھر میں ہے، تو اسی لیے پھر وہ 3 دفعہ سلام کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام بھی 3 مرتبہ سلام کرتے، اور گھر میں بھی جاتے تو 3 دفعہ سلام کرتے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ضرورت کے وقت اس طرح کیا جاتا تھا کہ 3 دفعہ سلام کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ جب بھی سلام کرتے اور کوئی مل جاتا تو ابتدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے، اور اگر کوئی اور کر دیتا تو پھر آپ اس کے سلام سے بڑھ کر اس کا جواب دیتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم نے بھی ہمیں بتایا ہے۔ اور اس طرح جو سلام کرنے والے کو یعنی اس طرح اتنی آواز سے کہتے تھے کہ وہ سن لے کہ اس کو جواب دیا گیا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ سے، سر سے، اشارے سے، انگلی سے نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کے تاکہ وہ سن لے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب دیا ہے، اور وہ اس طرح زبانی ہوتا تھا۔ اشارے سے صرف یہ ہے کہ نماز میں ہے تو پھر وہ اس طرح اشارہ کر دیا، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ ویسے بھی اشارے سے اس طرح سلام کرتے ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کا طریقہ یہی تھا سلام کرتے ہوئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے جواب میں پھر آپ یا شروع میں کوئی یہ کہے کہ علیک السلام، اس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ جیسے کہ ابو جری الحجیمی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیۃ الموتى، کہ اس طرح مت کہو، علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ تو مردوں کا سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ اس طرح جو کہا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ طریقہ تھا کہ جو کہ اس وقت رائج تھا مردہ شخص کے لیے، کہ جیسے شعراء بھی کہتے تھے کہ علیک سلام اللہ، اس طرح کر کے وہ اس کے بیان کرتے تھے، تو اس میں پھر اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اس چیز کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ یہ تو جو اموات ہیں ان کو جو سلام کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے، تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ ہے وہ استعمال کرو، وعلیک السلام یہ ہے۔ تو صرف علیکہ جو کہنا ہے وہ کے بجائے واو ملا کے وعلیکہ یا وعلیکم السلام، اس طرح جب کہا جائے گا تو وہ پھر صحیح طریقہ ہوگا، اور اس کے ذریعے ہی سے پھر اس کو کہنا چاہیے، اور وہی صحیح طریقہ ہے۔ جہاں تک غیر مسلموں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لا تبدؤوہم بالسلام وإذا لقیتموہم فی الطریق فاضطروہم الی اضیق الطریق، کہ ان کو سلام میں ابتدا مت کرو، تم خود مت سلام کہو ان کو پہلے، اور جب ان سے ملو راستے میں تو ان کو جو راستے کا تنگ حصہ ہے اس طرف ان کو چلنے پر مجبور کر دو۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ اس طرح یہود و نصارہ کو یا اہل کتاب کو اس طرح سلام میں ابتدا نہ کی جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے لیے وہ اکرام کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اس شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے مسلمانوں سے کمتر ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا مقام ملا ہے، تو اسی لیے وہ ان سے اس معاملے میں برتر ہیں، تو لہذا پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس میں سلام میں ابتدا نہ کریں، اور وہ اہل کتاب یا جو غیر مسلم ہے وہ اگر ان کو سلام کرتا ہے تو وہ پھر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جواب دیا کرتے تھے کہ وعلیکم، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ آپ ایسی ایک مجلس سے گزرے جس میں مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو آپ نے سب کو سلام کیا، اور اسی طرح جو آپ نے خطوط لکھے تھے جو حکمرانوں کو،
اس میں بھی آپ نے یہی طریقہ استعمال کیا تھا کہ السلام علی من اتبع الہدا، کہ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلام. تو جو اس کی اتباع کی اس نے، اس کو سلامتی مل گئی، جس نے نہیں کیا اس کو نہیں ملی. تو یہ ایک طرح سے مشروط سلام تھا جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا تھا. اور اسی طرح یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ اگر لوگ جماعت ہیں، کوئی گروہ ہے، گروپ ہے، وہ گزر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نے ہی سلام کر دیا تو وہ سب کی طرف سے سلام ہو گیا. اسی طرح جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سلام کیا کسی نے، سب نے جواب نہیں دیا، ایک نے جواب دے دیا تو وہ بھی ہو گیا. تو یہ اس بارے میں اتنی سختی نہیں ہے کہ سب کے سب سلام کریں اور ایک شور مچ جائے، جبکہ ایک شخص نے سلام کا جواب دے دیا تو وہ کافی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی آپ کو سلام بھجواتا تھا، باہر سے سفر میں کوئی آیا ہے اور اس نے کہا فلاں فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہا ہے، تو جیسے ایک شخص نے آ کر کہا کہ ان ابی یقرئک السلام، کہ میرے والد آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا علیک وعلی ابیک السلام، تم پر بھی اور تمہارے والد پر بھی سلام ہو. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اس کو بھی اور اس جس نے سلام بھیجا ہے اس کو بھی سلام کہا جائے. اور اسی طرح پھر آپ نے یہ بھی طریقہ تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یا ایسی چیز جس کے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، اس نے کوئی ارتکاب کیا ہے، تو اس شخص کو سلام نہیں کرتے تھے جب تک کہ توبہ نہ کر لے. اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دونوں ساتھی جو کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیا کرتے تھے، مسجد بھی آتے تھے مسجد نبوی میں، جبکہ دونوں باقی حضرات جو ہیں وہ تو گھر میں ہی رہے. تو یہ آتے تھے اور پھر سلام کرتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں، سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے. تو یہی کوشش کرتے تھے. تو اسی سے معلوم یہ ہوا کہ ان کو جواب نہیں معلوم ہو سکا ہمیں کہ واقعی کیا صورتحال تھی. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. اس طرح جیسے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام کیا تو اور انہوں نے ایک وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو زعفران کے رنگ سے رنگے ہوئے تھے، تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ جاؤ جا کے یہ تم جو پہنا ہے اس کو دھو کے آؤ اور دوسرے کپڑے پہنو. اس طرح آپ نے ان کو ایک غلط چیز جو آپ کو ناپسند تھی تو اسی لیے. اور اس طرح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ 2 مہینے تک آپ نے ان سے بات نہیں کی تھی، ان کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ انہیں ایسی کوئی بات کہی تھی حضرت صفیہ کے بارے میں جو آپ ان کو پسند نہیں تھی اور آپ اس پہ ناراض ہوئے، تو اس طرح آپ نے ان کو اس طرح ایک طرح سے چھوڑ دیا تھا. اب آتے ہیں اجازت کے معاملے میں. سلام تو ہو گیا، اب ہے کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں اجازت لینی چاہیے، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فرجع، کہ اجازت 3 دفعہ لی جا سکتی ہے. اگر تمہیں اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ. اور یہ بھی آپ نے کہا کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ اجازت کا معاملہ اس لیے ہے کہ نظر نہ پڑ جائے. کوئی آدمی اچانک کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ شخص یا اس کے گھر والے جو اس کے لیے غیر محرم ہیں ان پر نظر پڑ جائے تو ایسی بات صحیح نہیں، اچھی نہیں ہے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے جو آپ کے گھر میں کہیں کسی سوراخ سے، دروازے میں کسی سوراخ سے جھانکنے کی کوشش کی، تو آپ نے چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی تیز دھار کی چیز تھی یا نوکدار چیز تھی کہ وہ اس کی آنکھ میں مار دیں، آنکھ پھوڑ دیں اس کی، کہ جو اس طرح کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. تو آپ نے یہی فرمایا کہ اجازت کا معاملہ اسی لیے ہے کہ نظر جو ہے وہ کسی طرح کسی کی ایسی جگہ پہ نہ پڑ جائے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے دیکھنا وہاں پر. اور یہ بھی ثابت ہے آپ سے کہ آپ نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی تم پر اس طرح بغیر اجازت کے تمہیں دیکھتا ہے اور پھر تم نے اگر کوئی کنکر مار دیا، پتھر مار دیا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کا تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی تمہارے اوپر سزا نہیں. اور اسی طرح یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے یوں فرمایا
کہ جس نے جو بھی شخص کسی کے گھر میں اس طرح جھانکتا ہے بغیر ان کی اجازت کے دیکھتا ہے تو ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے بھی کسی کے گھر میں اس طرح جھانکا ہے بغیر اجازت کے اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو نہ ان پر کوئی دیت ہے نہ کوئی قصاص ہے، کوئی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو لہذا پھر اس طرح یہ ہمیں پابند کیا گیا، یہ ادب سکھایا گیا کہ جہاں پر بھی ایسی جگہ پہ جو کہ کسی کی اپنی ذاتی اور نجی رہائش گاہ ہے یا اور کوئی جگہ ہے، وہاں پہ اس کی اجازت کے بغیر نہ اندر جانا، نظر ڈالنا، جھانکنا، یہ سب چیزیں منع فرما دی گئیں جب تک کہ اجازت نہ ہو. اور یہ بھی ثابت ہے کہ اجازت لینے سے پہلے سلام کرنا، چاہے زبانی طور پر کیا جائے، اشارے کے طور پر، کسی طور پہ بھی. اس لیے کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے اجازت مانگی اور کہا کہ آ جاؤں، تو آپ نے کہا کہ نہیں جاؤ. ایک اور شخص سے کہا جاؤ اس کو بتاؤ کہ اجازت کیا ہوتی ہے، کس طرح اجازت دی جاتی ہے. تو وہ شخص صاحب گئے اور ان سے کہا کہ پہلے کہو کہ السلام علیکم ادخل، یوں کہو کہ پہلے سلام کرو اور پھر کہو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے جو آپ نے سکھایا. تو اس شخص نے سن لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو اس نے یہی کہا کہ السلام علیکم ادخل، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی. تو یہ ہے وہ طریقہ جو آپ نے سکھایا گیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے کسی جگہ پہ آرام فرما رہے تھے اپنے خاص کمرے میں، خاص مقام پر، تو انہوں نے یہی کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر، تو سلام کر کے کیا عمر اندر آ جائے. تو یہ ہے طریقہ. اور اسی طرح جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صحابی کے بارے میں کہ آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ پہلے سلام کرو، اجازت لو، پھر آؤ. تو اس طرح پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے کہ کس طرح کہیں پہ بھی آدمی جائے تو سلام کرے اور پھر اجازت مانگے. اور پھر یہ بھی آپ کا ہی طریقہ ہے کہ آپ نے جو بتایا ہے کہ اگر کسی نے اجازت مانگی تو 3 دفعہ کہہ سکتا ہے، 3 دفعہ اجازت مانگ سکتا ہے. اجازت نہیں ملتی تو واپس لوٹ جائے. پھر ہو سکتا ہے، اسی لیے 3 دفعہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ وہ نہ سنا ہو، لوگ مصروف ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، نہیں سنائی دیا. دوسری مرتبہ بھی پھر کہہ دے، اور تیسری مرتبہ اتمام حجت کے لیے کہہ دے. اگر کوئی اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلا جائے. اور اسی طرح پھر آپ کے یہ بھی طریقہ کار تھا کہ آپ سے کوئی اجازت مانگتا اور جب اس سے پوچھا جاتا کہ تم کون ہو تو وہ پھر اپنا نام لے، پورا جو نام جس کا ہے اس طرح پورا نام لے، اور یا اپنی کنیت بتائے، اپنا لقب بتائے جس سے وہ مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ نہ کہے کہ میں کون ہے، انا جیسے ایک روایت میں آتا ہے. جیسے کہ ہمیں یہ تو طریقہ ہمیں آسمانی طریقہ ملتا ہے جبریل سے کہ جبریل علیہ السلام جب لیلۃ المعراج کی رات جب جا رہے تھے، اور تو جب بھی کسی دروازے کو، کسی آسمانی دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے تو وہاں سے پوچھا جاتا تھا کہ کون، تو یہ جواب میں کہتے تھے کہ جبریل. اپنا نام لیتے تھے، نام لے کر کہتے تھے، پھر پوچھا جاتا تھا دل سے آ رہا ہے. اور اسی طرح وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایک باغ میں ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو یہ پوچھا کون، کہا ابو بکر. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، پوچھا کون، کہا عمر. اس طرح عثمان. تو یہ ہے کہ یہ وہ ادب تھا کہ یہ باقاعدہ اپنا نام لیتے تھے. تو اسی طرح جیسے کہ صحیحین میں آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کہ کون ہے، تو کہا کہ انا، نام نہیں لیا، میں. تو انا یہ کیا ہوا، جسے آپ نے پسند نہیں کیا کہ اس طرح کے جواب دینا. اب اندر جو بیٹھا ہے اسے کیا پتا انا یہ کون ہے، اسی لیے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی کہ ام ہانی نے اجازت مانگی تو آپ نے پوچھا کون ہے، کہا ام ہانی. تو انہوں نے اپنی کنیت بیان کی، نام نہیں لیا، اس لیے کسی سے معروف تھی ام ہانی سے. اور اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ آئے, آپ نے پوچھا کون, انہوں نے کہا ابو ذر. اسی طرح ابو قتادہ کا معاملہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی یہ کنیت بیان کی, تو لہذا پھر کنیت معروف تھی, تو اسی لیے پھر کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ جو بھی معروف چیز ہو, چاہے وہ نام ہے, کنیت ہے, لقب ہے, وہ اگر بیان کر دیا جائے تو کافی ہے. کوئی ایسی چیز نہ بیان کی جائے جو کہ اس شخص کو معلوم ہی نہ ہو, تو وہ پریشان ہو کون ہے یہ. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی فون کا معاملہ ہے, اس میں بھی اگر کوئی پوچھتا ہے کون ہیں آپ, کس سے بات کرنی ہے, تو اپنا نام بتائیں, اپنی پوری طرح اپنے آپ کو متعارف کرائیں. اسی طرح پھر حدیث میں جو آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بھیجتا ہے کہ فلاں شخص کو بلا کر لاؤ, تو یہ ایک طرح سے اجازت ہے کہ جب اس نے بلایا ہے کسی کو تو بلانے کا مطلب ہی اجازت کے طور پر ہے. اگر کسی نے کھانے کی دعوت دی ہے اور پھر وہ اسی جو بلانے گیا تھا اس کے ساتھ آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کو اجازت مل گئی, تو اجازت ہے اس کو. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ کے ساتھ گیا, تو مجھے وہاں پہ کسی کے گھر گئے تھے یا اپنے گھر تشریف لے گئے, تو وہاں پہ ایک پیالے میں دودھ تھا, تو آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے اہل صفہ کو بلا کر لاؤ. تو میں گیا, سب کو بلایا, سب آ گئے, اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی, اور وہ داخل ہوئے, اور پھر انہوں نے سب نے دودھ پیا. تو یہی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح بھی جائز ہے کہ اجازت لے کر آ جائیں, حالانکہ آپ نے ان سب کو بلایا تھا اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا جاؤ بلا کر لے آؤ سب کو, تو اس میں اب اجازت کی اتنی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک ادب جو آپ نے سکھا دیا تھا صحابہ کرام کو, ایک طریقہ جو بتا دیا تھا, تو وہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے تھے, تو اسی لیے انہوں نے آ کر آپ سے اجازت مانگی اور پھر وہ اندر آئے ہیں. تو اسی لیے, اور اسی طرح بھی ہے کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خلوت میں بیٹھنا چاہتے تھے, کسی اور کو نہیں چاہتے کہ کوئی اور آئے, تو پھر آپ وہاں پہ کسی کو کہہ دیتے تھے کہ جو بھی آئے اجازت لے کر آئے. جیسے وہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی تھی 1 مہینے کے لیے, تو آپ اپنے ایک الگ سے جو ایک کمرہ تھا اس میں آپ تشریف فرما تھے, اور وہاں پر آپ نے یہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو بھی آئے اجازت لے کر آئے. تو یہ ہے وہ طریقہ جو کہ ہمیں اجازت کے حوالے سے ملتا ہے, اور اس میں پھر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم اس معاملے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس شخص کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا یا جھانکنا یا دیکھنا, یہ سب چیزیں منع ہیں. تو جو ادب سکھایا گیا ہے کوئی بہترین ادب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اب آتے ہیں ایک اور ادب کی طرف, اور وہ ہے چھینکنے کی صورت میں, کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. تو یہی آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائیاں لینے کو ناپسند فرماتے ہیں. تو تم میں سے اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ, اور پھر جو بھی سنے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ یرحمک اللہ. اور جہاں تک کہ اس طرح جمائی لینے کا معاملہ ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس طرح پھر اگر کسی کو یہ جمائی آنے لگے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو روکنے کی, اور اس لیے کہ جب وہ اس طرح جمائی لیتا ہے, منہ پھاڑتا ہے, تو شیطان ہنستا ہے, یہ دیکھو کیا حشر بن گیا اس کا. تو لہذا پھر اس سے بچنا چاہیے, بچنے کی, اور سستی کی علامت ہے. اور چھینک کو اس لیے پسند کیا کہ اس میں ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ چھینک کا نظام ہمارے جسم میں بنا دیا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی چیز ہمارے دماغ میں ہو تو یا اس ناک کی نالی میں ایسی محسوس ہو تو فوراً چھینک کے ذریعے سے وہ چیز سب کچھ باہر نکل جاتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دماغ کو متاثر کرے, ہمارے اس سسٹم کو متاثر کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام کتنا زبردست ہے کہ اس کے ذریعے سے اس قسم کے جو فاسد مادے ہیں فوراً نکل جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ کہو الحمدللہ. اور پھر اس کے لیے ایک مکالمہ یہ بنا دیا کہ جو سن رہا ہے وہ کہ یرحمک اللہ, اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے. اور
پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال اچھے کر دے۔ تو لہذا یہ بھی صحیح ہے، ان سے ثابت ہے اس طرح کہ یہ مکالمہ ہے کہ آپ نے یہی کہا کہ تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اس کا بھائی، اس کا دوست جو سن رہا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اور یرحمک اللہ کہنے کے بعد پھر اس کا وہ یہ کہے اسے کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی موجود تھے، تو دونوں نے چھینک آگے دونوں کو، تو ایک کو تو آپ نے جواب دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ تو جس کو آپ نے نہیں جواب دیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے فلاں کو تو کہا، مجھے نہیں کہا آپ نے۔ تو آپ نے کہا اسی لیے کہ اس نے الحمدللہ کہا، تم نے نہیں کہا۔ اب تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو تمہیں میں کیسے یرحمک اللہ کہوں؟ تو یہی ہے کہ جو الحمدللہ کہے تو اسی کے لیے پھر یرحمک اللہ کہنا جو ہے وہ جائز ہے، اور یہی ثابت ہے، یہی سنت ہے۔ اور پھر حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کو جواب دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر مت کہو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں کہ جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے، جب وہ اس کو بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب وہ اس سے کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرے، جب وہ چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ تو یہ اس طرح کی اجتماعیت بتا دی ہے کہ ہم صرف اپنے ہی من میں مگن نہ رہیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ابو داؤد کی روایت سے بھی ملتی ہے کہ جس میں آپ نے یہی فرمایا کہ تمہیں کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی آتا ہے، اور اس کا بھائی ہے جو بھی موجود ہے، دوست ہے، تو وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو چھینک آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اور یہ کہتا ہوں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، صرف یہ ہے، یہ تم نے کیا اضافہ کر دیا؟ تو لہذا پھر اس سے معلوم یہی ہوا کہ حالانکہ اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی، اس نے یہی تو کہا السلام علی رسول اللہ، لیکن اگر اس طرح ہم اس کو شامل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی شخص جو جاہل ہے، عام شخص ہے، وہ سمجھے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو بھی اس طرح کہا جائے۔ تو ایک چیز جو ثابت نہیں ہے وہی چیز جو ہے وہ سنت سمجھنی جائے گی۔ تو لہذا پھر یہ ہے طریقہ کہ ہم صرف اسی طرح اور وہی چیز کہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ایک روایت بھی اس طرح آتی ہے کہ ایک شخص کو اس طرح چھینک آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا کہ وعلیک السلام وعلی امک، تجھ پہ بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو بھی پاس ہو وہ اسے کہے یرحمک اللہ۔ تو یہ ہے طریقہ، اس طرح کہنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ تیری ماں پر؟ وہ یہی بتانے کے لیے کہ تو ماں کی طرف نسبت کر کے کہ تو امی ہے، جاہل ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہنا چاہیے اس وقت، کہ چھینک آئی تو کہہ رہا ہے السلام علیکم، یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جہالت کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے پھر آپ نے اس کو سکھانے کی خاطر یہ الفاظ کہے کہ تیری ماں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تیری ماں نے یہ سکھایا تھا کہ تو چھینک آئے تو السلام علیکم کہے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ یہ طریقہ ہے، یہ تمہیں کہنا چاہیے، اور اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا۔ دیکھیے ادب جو ہمیں سکھایا گیا ہے، کہ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا منہ پہ رکھ لیتے تھے، اور
اس کو نیچے کر لیتے تھے اور آواز کو بھی کہ آواز بھی زیادہ نہ نکلے، کم نکلے، پست ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے کتنا اچھا ادب ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو اس چھینکنے منہ سے یا ناک سے وہ پورے اس ماحول میں پھیل جائے گا۔ اور جس طرح آج کل کی سائنس بتاتی ہے کہ وہ جراثیم ہیں وہ سب جائیں گے اور بہت دور تک جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے ہاتھ رکھ لیا، آپ نے کوئی ٹیشو رکھ لیا، رومال رکھ لیا، کپڑا رکھ لیا، کوئی چیز سے روک لیا تو وہ چیز وہیں رہ گئی۔ تو یہ ایک صحت کے لحاظ سے کتنا اچھا اصول ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح پھر یہ چھینک کا ہی معاملہ ہے، اور وہی چیز اسی طرح ہی جمائی لینے میں ہے کہ وہ بھی کہ پوری طرح منہ کھول دیا جائے اور پھر وہ شیطان کو موقع مل جائے گھسنے کا بھی اس میں۔ اسی لیے آپ نے یہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پسند نہیں کرتے ہیں، یہ چیز اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، چاہے چھینک کے حوالے سے ہو، جمائی کے حوالے سے ہو، آواز نکالی جائے تو منہ کھول کے پوری طرح آدمی جو ہے وہ غار کی طرح منہ پھاڑ کے وہ جمائیاں لیتا رہے، تو یہ چیزیں جو ہے اچھی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ادب ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے کہا کہ یرحمک اللہ، دوسری دفعہ آئی یا تیسری دفعہ آئی تو آپ نے کہا کہ اس کو زکام ہے، اس کو یعنی یہ تکلیف ہے، بیمار ہے۔ تو اس طرح پھر یہی مراد ہے کہ اس کو ایک دفعہ یا دو دفعہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ بار بار چھینکیں آ رہی ہیں تو ہر دفعہ تو نہیں کہا جائے گا، پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ شخص مزکوم ہے یعنی زکام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ اس کا بھی ہمیں بتا دیا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام چیزوں کو جو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اور جہاں تک کہ یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ یہودی وہ جب آپ کے پاس بیٹھتے تھے تو اس طرح کی کیفیت بناتے تھے کہ چھینکیں آئیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کی اس چھینک پر یرحمک اللہ کہہ دیں، ان کو رحمت مل جائے گی مفت میں۔ تو وہ اس قسم کی پھر وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ سازش کر کے آتے تھے کہ اس طرح چھینکیں گے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو آپ کہتے تھے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگر وہ الحمدللہ کہتے بھی تھے تو پھر آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ رحمت کے مستحق نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے، ان کے اوپر جو لعنتیں ہیں جسے قرآن نے بتایا ہے۔ تو لہذا پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہارے حال کو بہتر کر دے اور تم صحیح راستے پر چل پڑو۔ تو یہاں پر یہ ادب ہوئے۔ اب آتے ہیں ہم ایک اور ادب کی طرف، اور وہ ہے استخارے کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ ہمیں بتایا، اور وہ اس لحاظ سے کہ یہ جو دعا بتائی ہے اس میں جو پڑھی جاتی ہے وہ اس لحاظ سے اس چیز کا نعم البدل ہے جو جاہلیت میں تھی، کہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ یا تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہاں جاتے ہیں، دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پھر وہ کوئی فال نکالتے تھے۔ یا دوسرا طریقہ تھا کہ الاستقسام بالازلام، جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ وہ پھر تیروں کو اس کے تھیلے میں رکھتے تھے، اور ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ افعل یعنی کرو، اور دوسرے پہ لکھا ہوتا لا تفعل مت کرو، اور ایک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ پھر اس میں تھیلے میں ڈال دیتے تھے اور پھر نکالتے تھے۔ تو اگر اس میں سے یہ نکلتا کہ افعل کر لو تو پھر وہ ٹھیک ہے اب تو کروں گا، اگر نکلتا کہ مت کرو تو پھر وہ نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ خالی تیر نکل آتا تو پھر کہتے کہ پھر دوبارہ کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے اپنے جاہلیت کا تصور بنا رکھا تھا۔ تو ہمیں اسلام نے کتنا اچھا طریقہ بتا دیا، اور وہ ہے استخارے کا، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، اگر تم میں سے کسی کو کسی معاملے میں پریشانی ہو، تو ہم تو وہی مراد ہے ہم جس میں پریشانی کا تصور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخاطب کو کہا جس کو پریشانی ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں جو وہ بیٹھا ہوا ہے، بابا بیٹھا ہوا ہے یا جوگی بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر ہمارے پاس انسٹنٹ استخارہ موجود ہے، بس آپ ہمیں فون کیجئے، ہم استخارہ کر کے فوراً بتا دیں گے آپ کو کہ آپ کیا کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ کہیں نہیں ہے۔
یہ سب غلط باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں جو کہ ہمارے اس معاشرے میں در آئی ہیں لوگوں کا پیسہ کھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے، کہ اس طرح کا استخارہ کروا لیں یا کسی اور سے کہیں کہ تم استخارہ کرو. نہیں، جس کا معاملہ ہے وہ خود کرے، اس کو کہا گیا ہے. تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، کہ فرائض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ کہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فیہ وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، اور اپنی اس حاجت کا ذکر کرے. تو یہ ہے وہ طریقہ کار جو ہمیں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کا اس بات کرتے ہوئے، اس کا فضل کا بتاتے ہوئے، اور اپنی عاجزی، کمترینی، لا علمی، جہالت، اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس میں میرے دین کے لحاظ سے، میرے معاش کے لحاظ سے، میرے اس آج کل کے حالات ہوں یا بعد کے حالات ہوں، اس کے لحاظ سے اگر اچھی ہے تو میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے، اس میں برکت ڈال دے. تینوں چیزیں فرمائی گئی. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے اس فوری طور پر اور بعد کے لیے بری بات ہے، اچھی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا، تو مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، اور جہاں پہ بھی خیر ہے وہ میرے لیے مقدر کر دے، اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے. تو یہ ہے طریقہ، کہ یہ اس طرح جو بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے پھر وہ استخارہ کرنے میں کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی بڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو کوئی خواب آئے گا، کوئی الہام آئے گا، کوئی اشارہ آئے گا. نہیں، یہ سب باتیں ختم ہو چکی ہیں. اب اس کو صرف یہ دیکھنا چاہیے، ایک تو وہ اسباب کو دیکھے، کون سے اسباب اچھے ہیں، جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، جہاں پہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور وہ تو اس میں وہ کر ڈالے. اگر وہ اسی طرح اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آسان کر دیا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ ہو گیا معاملہ، جو نہیں چاہتا تھا وہ، تو یہی مقدر تھا اس کے لیے، اس میں کوئی اللہ سے لڑ تو نہیں سکتا وہ، تو لہذا پھر اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہمت عطا فرمائیں گے کہ وہ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی مسائل ہیں، کسی قسم کی اور کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اتنی ہمت دیں گے، طاقت دیں گے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا. تو لہذا پھر یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو ایسی بات ملے کہ جو کہ بتایا جائے کہ ہاں یوں کرو اور یوں کرو. نہیں، یہ تو انبیاء کرام کو بتایا جاتا، ان پر وحی آتی تھی، ہم پر وہ تو وحی نہیں آ سکتی. اب آئیے سفر کے حوالے سے. سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ آپ بھی جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد پھر وہ دعا جو قرآن نے بتائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون پڑھتے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اسحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. اور جب واپس لوٹتے تو کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کہو اور یہ بھی کہو کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب سفر میں آپ جاتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب ومن الحور بعد الکور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال.
اور اس کے بعد پھر جب آپ اس پہ سوار ہو جاتے سواری پر تو اس کے پیر رکھنے کے لیے کاٹھی کے اوپر سوار ہونے کے لیے بسم اللہ کہتے، جب بیٹھ جاتے تو الحمدللہ کہتے 3 دفعہ، اللہ اکبر کہتے، اور پھر وہی جو میں نے بتائیں وہ دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور سبحان اللہ 3 مرتبہ، اور پھر یہ کہا کرتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اگر آپ کسی کو الوداع کہہ رہے ہوتے، کوئی جا رہا ہوتا آپ کے صحابہ کرام میں سے، تو اسے یہی کہا کرتے تھے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ بتائیے، نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زودک اللہ بالتقوی، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی زاد راہ دے۔ نے کہا اور کچھ کہیے، کہا وغفر لک ذنبک، اور تیرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا اور فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ویسر لک الخیر حیث ما کنت، اور جہاں پہ بھی تیرے لیے خیر ہو وہاں تجھے آسانی تیرے لیے کر دے۔ تو یہ ہے نبی کریم سے اس طرح نصیحت بھی فرماتے تھے، اور راستے میں بھی چلتے ہوئے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، کہیں نیچے اترتے تو پھر سبحان اللہ کہتے، یہی آپ کا طریقہ تھا۔ اور پھر مسافر کے لیے بھی آپ نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ رات میں اکیلا سفر کیا جائے، اور یہی کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس طرح اکیلا سفر کرنے میں کیا مسئلہ ہے تو کوئی بھی رات کو نہ نکلے اکیلا۔ اسی لیے پھر آپ ویسے ہی سفر کو اکیلے پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اکیلا تو شیطان ہے، 2 ہیں تو دونوں شیطان ہیں، 3 جو ہے وہ ہے قافلہ ہوتا ہے، وہ ہے سواریوں کا ایک حصہ ہے، تو وہ جانا چاہیے۔ اور پھر کہیں پڑھا تو اگر وہاں جب تک کہ وہ رہے گا اسے کوئی تکلیف، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگی۔ اور کہیں سفر میں رات آ جاتی تو وہاں پر یہ کہا کرتے تھے کہ یا ارض ربی و ربک اللہ، اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما خلق فیک و شر ما دب الیک، اعوذ باللہ من شر کل اسد و اسود و حیت و عقرب ومن شر ساکن البلد ومن شر والد وما ولد۔ اس طرح تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو مضر ہے ان سب سے آپ اللہ کی تو اسی طرح پھر آپ نے خواتین کو اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا کہ بغیر محرم کے وہ سفر کریں، اور یہی آپ نے کہا کہ چاہے وہ چھوٹا سفر ہو یا بڑا ہو اکیلے سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ تو اسی کے لیے آپ نے تاکید کی، حتیٰ کہ ایک صحابی نے جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ کیا تھا لیکن ان کی اہلیہ جا رہی تھی حج کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، جا کے حج کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور واپسی میں بھی آپ نے اس طرح منع کیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے رات میں اپنے گھر نہ آئے، اچانک آئے، بلکہ دن میں، صبح میں یا شام میں آئے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ آتے تھے تو اپنے گھر میں بچوں سے ملتے تھے، بچوں سے پیار کرنا، جیسے کہ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ سفر سے میں آیا اور پھر میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، یا پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کوئی ملتا ان کو فوراً بٹھا لیتے تھے اپنے ساتھ، اور جو بھی آتا تھا اس کو سے آپ وہ معانقہ کرتے تھے، خاص طور پہ آنے والا معانقہ ہے، پیار کرتے تھے، معانقہ کرتے تھے۔ تو یہ ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس طرح سفر کے اختتام پہ گھر پہنچنے پر بھی کتنی محبت کا اظہار ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم بھی ان کی اقتداء کریں اور اسی طرح ان آداب سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔